السلام علیکم لسنرز. جارج فلوئڈ امریکہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد امریکہ میں کچھ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ بات کروں گا کہ 1964 میں ایک انسیڈنٹ ہوا جو نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ ہوا. کٹی نام کی ایک عورت تھی جو کہ اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی. رات کو ایک آدمی نے اس کے اوپر چھری سے اٹیک کیا. اس ریزیڈینشل ایریا کے قریب اس کے 38 نیبرہڈ میں لوگ رہتے تھے. 38 لوگ تھے جنہوں نے بالکل بھی اس کے اوپر کچھ ری ایکشن شو نہیں کیا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا تو اس نے دوسرا اٹیک کیا, پھر اس نے تیسرا اٹیک کیا اور وہ مر گئی. جب وہ مر گئی تو اس سارے انسیڈنٹ کے بعد ان 38 لوگوں میں سے ایک بوڑھا عورت, ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھے مرد کی طرف سے پولیس اسٹیشن پر کال گئی کہ یہاں پر ایک مرڈر ہو گیا ہے. یہ تھا 1964 کا انسیڈنٹ. لوگوں نے دیکھا اور پھر آفٹر ورڈز پولیس کو کال کر دیا. جارج فلوئڈ میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں بھی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, موویز بھی بن رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. انسیڈنٹ تقریباً سیم ہے لیکن اس کا آفٹر انسیڈنٹ ری ایکشن جو ہے اس میں فرق ہے. آج آفٹر انسیڈنٹ جو ری ایکشن آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں لوگ پروٹیسٹ کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ روڈز پر ہیں اور وائٹ ہاؤس میں بھی جا کر کافی سارا ہنگامہ ہوا جو رپورٹس آ رہی ہیں. اس سب میں جو چیز لیسن تھا جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ فرق کس چیز میں آیا کہ اس وقت لوگ اتنے سینسیٹیو نہیں تھے جتنے کہ آج سینسیٹیو ہیں. جو ان کا ری ایکشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سینسیٹیو ہے اس وے میں. انفیکٹ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں انوالو تب ہوتا ہے جب وہ اس کے بارے میں سینسیٹیو ہوتا ہے. اگر سینسیٹیو نہیں ہے تو انوالو بھی نہیں ہوگا اور انگیج بھی نہیں ہوگا. اس اگر لیسن کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اگر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ریزلٹس, تو آپ دیکھیں کہ کچھ بچے جو سبق یاد نہیں کر رہے یا کوئی اڈلٹس جو آفس گوئنگ ہیں وہ ٹائم پر آفس نہیں جا رہے, تو پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ وہ اس وے میں سینسیٹیو نہیں ہے, اسی لیے اس میں انوالو نہیں ہو رہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, ڈس انگیجمنٹ شو ہوتی ہے اور پروڈکٹیوٹی پہ فرق آتا ہے. تو یہ تھی ایک بات کہ جب انسان سینسیٹیو نہیں رہتا تو پھر وہ انوالو بھی نہیں ہوتا اور وہ انگیج بھی نہیں ہوتا. تو اس ملک کی جو نیشنز ہیں انہوں نے ایک شفٹ شو کیا کہ انہوں نے اپنے اندر سینسیٹیوٹی کو پرموٹ کیا ریگارڈنگ یونٹی کے جو اس حد تک وہ جا رہے ہیں. اور جب کہ مسلمانوں میں یہ چیز اس کا الٹ ہو چکا ہے. مسلمان پہلے سینسیٹیو تھے, اب انسینسیٹیو ہو چکے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جب میں نے پروٹیسٹ کی کچھ امیجز دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وی آر ناٹ عربس, مینز کہ جیسے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور مسلمان خاموش ہیں تو ہم وہ نہیں ہیں, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ایک چھوٹا سا یہ لیسن تھا آج کی ویڈیو میں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہم لیس انگیجڈ فیل کرتے ہیں اس کے پیچھے پرابلم کہاں پہ ہے. ہم انسینسیٹیو ہو چکے ہیں ایک پرٹیکولر وے میں کہ کیا کہ آج ہمارے سامنے مسلمان کے ساتھ جو مرضی ہو رہا ہے, ہمارے ہاں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تو ایک لمیٹڈ سا بس جس کا 1-2 دن کا افیکٹ ہوتا ہے, آفٹر دیٹ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اور نمبر 2 بات یہ تھی کہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو پولیس والا جس نے نی اس کی گردن پر رکھ کر اسے اس طرح سے ہارم پہنچایا, اس پولیس والے کے بارے میں جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, کچھ لٹریچر کو ریڈ کرنے کی کوشش کی, تو میرے سامنے کچھ ایویڈنس ایسے آئے کہ جس میں پتہ چلا کہ آلریڈی اس کے اوپر
18 کمپلینٹس جو تھی وہ رجسٹر تھیں، جس میں ساری کی ساری مس بیہیویئر کی تھی، کہ زبان کا غلط استعمال، الفاظ کا غلط استعمال، آؤٹ آف ٹیمپر ہو جانا، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو اس سے ایک لیسن جو ایکسٹریکٹ ہوا وہ یہ تھا کہ جب ہمیں بینگ اے ہیومن بینگ، کسی پرٹیکولرلی کسی انسان کو ہٹ کرنا مقصد نہیں، بیہیویئر کو ہٹ کرنا مقصد ہے۔ بیہیویئرز اگر باہر ہیں تو یہاں پہ بھی ہوں گے، کہ جب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر سیریز آف انہیلتھی بیہیویئرز ٹریگر ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بیہیویئر، کیونکہ ہوتا یہ کہ بعض اوقات انسان کے پاس ٹریننگز ہوتی ہیں، جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں ان لوگوں کی، لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی ایک انسان نے ایک چیز پڑھی ہوتی ہے لیکن وہ چیز اس کے عمل میں نہیں آ رہی ہوتی، وقت پر اس چیز کا یاد آ جانا یہ پریکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو پریکٹس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھنا پڑتا ہے جو لوگ آلریڈی پریکٹس میں ان ہوتے ہیں اس قسم کی۔ اب بات یہ ہے کہ دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن سے لوگ لیسن گریب کرتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو کہ مخلص ہوں اور اس کو وہ چیز بتائیں جس کی اس کو ضرورت ہے، نہ کہ وہ سننا چاہتا ہے۔ جو لوگ اسے یہ کہتے ہوں we talk to you what you need rather than what you want to listen، اور دوسرا یہ کہ be in the room with people who have ability to disagree with you۔ ہم اگر اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سراؤنڈڈ رکھیں گے کہ جو ہمارے ساتھ ڈس ایگری کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہوں گے، تو اٹ مینز ان کا لٹریسی لیول جو ہے وہ ہم سے ہائی ہے اور ہم ان سے لرن کر سکتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کے اوپر ڈرائیونگ فورس کی طرح امپیکٹ ڈالتی ہیں، جس کا کہ انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب سچویشن آتی ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر ایموشنل ہائی ٹائڈ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی لاجک ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ آسان کروں گا کہ جب انسان جذباتی ہوتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس انسیڈنٹ میں کیا ہوا کہ ایموشنل ہائی ٹائڈ تھی، وہ نیچے سے چلاتا رہا کہ آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ، آئی کانٹ بریتھ، لیکن اس کے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑی۔ مسئلہ کیا ہے کہ لاجک ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے، وہ فنکشن نہیں کر رہی۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو ول پاور میں ہائی ہیں، لٹریسی لیول میں آپ سے ہائی ہیں، جن کی جو ایکسپیرینسز ہیں جو کہ سالڈ ہیں، تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، اور کنٹینیوسلی ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ بہت زیادہ ضروری اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایک لوہے کے پیس کو مقناطیس کے ساتھ رگڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا چارج اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ تو یہ آج کا چھوٹا سا لیسن تھا جو آپ سے شیئر کرنا تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔